سید علی قاضی 1894۔ صحرا میں جھلساتے سورج کی روشنی اب مدھم پڑنے لگی تھی۔ ایک وسیع صحرا میری نگاہوں کے سامنے تھا۔ تبریز سے نجف کا طویل راستہ، جس کی انتہا پر عظیم پہاڑ سر اٹھائے کھڑے تھے۔ پہاڑوں کے پیچھے سرخی مائل افق اور روزانہ کی شعاؤں سے زخمی اور خونی سورج دکھائی دے رہا تھا۔ صرف اہل کارواں کے قدموں کی آہٹ اور گھوڑوں اور اونٹوں کی سانسوں کی آواز اس بے آب و گیا صحرا کا سکوت توڑ رہی تھی۔ میں تھا پیر کا درد اور ہزاروں چھوٹے بڑے اندیشے جنہوں نے میرے اندر طوفان مچا رکھا تھا۔ میرے ایک ہاتھ میں گھوڑے کی لگام تھی اور دوسرے میں والد کی یادگار خاک شفا والی تسبیح۔ والد جنہوں نے اپنی قدسی سانسوں پر مشتمل زندگی سے میری روح کو آسمانی بنا دیا۔ وہ نجف و سامرا کے بزرگوں کی فکر کے نایاب جواہر کے وارث تھے۔ کتنا وقت لگا کہ میں انہیں اس سفر پر راضی کر سکوں۔ میری روح کا پرندہ پنجرے میں اسیر ہو چکا تھا، جو کہ نجف اشرف میں امیر المومنین مولا کائنات کی ہم جواری کی خاطر والد کے عشق کی تجلی اور ان کے شوق کی نشانی تھی۔ میری اور میرے بھائی احمد کے وجود کی خاک کو پہلے انہوں نے عشق کا پانی دیا اور اس طائر قدسی کو اس اسرار آمیز سرزمین تک پرواز کے لیے آمادہ کیا۔ چاہے 1000 سال بھی گزر جائیں، وہ اور ان کی تعلیمات، ان کی پرخلوص نگاہوں کی ظرافتیں، بندگی و ولایت میرے وجود کے خمیر سے جدا ہونے والی نہیں تھیں۔ میں انہی خیالات میں محو تھا کہ میری نظر ایک ٹیلے پر پڑی، جس کے ساتھ قدیم کارواں سرا شب بسری کی امید دل میں جگا رہی تھی۔ کاروان سالار کی آواز سنائی دی، جو اعلان کر رہا تھا کہ آج رات ہم اس کاروان سرا میں ٹھہریں گے۔ میں اپنے وجود میں جاری دامن گیر کشمکش کو محسوس کر رہا تھا۔ میں نے رکنے کے لیے سفر اختیار نہیں کیا تھا اور اس حیرت انگیز دیار تک پہنچنے کے لیے بے تاب اور غمگین تھا۔ تبریز میرے لیے ایک پنجرے کی مانند تھا، جہاں میں تھکن اور پژمردگی کے ملبے تلے دبا ہوا تھا۔ میں کیا کرتا؟ ایک نور مجھے کھینچ رہا تھا اور خود سے بے خود کر رہا تھا۔ والد نے میری خاطر کس قدر زحمت برداشت کی۔ ان کی کتنی خواہش تھی کہ میں ان کے ساتھ رہوں اور تبریز کی مسجد و محراب کو آباد کروں۔ میں جب بھی ان کے چہرے پر نظر ڈالتا، ان کی صورت میں مجھے امام قلی دکھائی دیتے، ایک ملکوتی مرد جو کہ اپنے نفس کی سختی سے حفاظت کرنے والے تھے، اور تبریز کے بازار میں ان کی چاول کی دکان تھی۔ میرے والد کے وجود کی کشتی کو انہوں نے مجاہدت کے سمندر میں ڈالا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ گوہر عشق میرے والد نے سامرا میں میرزائے بزرگ اور ملا حسین قلی ہمدانی کے نفس مسیحائی سے بطور یادگار پایا تھا۔ جب والد سامرا سے سفر اور تبریز واپسی کا ارادہ رکھتے تھے تو مرزا انہیں ایک طرف لے گئے اور ان سے کہا تھا، سید حسین، روز و شب میں کچھ وقت اپنے بارے میں تفکر کے لیے وقف کرو۔ ان کے قاہر نفس نے والد پر ایسا اثر کیا تھا کہ وہ دنوں رات میں کچھ وقت کے بجائے ہر وقت اپنے دل کے دروازوں کی نگہبانی اور حفاظت میں صرف کیا کرتے تھے۔ ہنہنانے کی آواز کے ساتھ لگام میرے ہاتھوں سے لے لی گئی اور میں خیالات سے نکل آیا۔ میں نے پلٹ کر گھوڑے سے پرے دیکھا۔ میری نظریں اپنی شریک حیات رخشندہ سے ٹکرائیں۔ اس کی صورت میں عظیم قدرت اور پرعزم دل جھلک رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ اور اطمینان اس سفر میں ثابت قدمی اور بے مثال حوصلہ افزائی کا باعث تھے۔ تاہم 3 چھوٹی بیٹیوں سے مادرانہ شفقت کے باعث تھکن کے آثار اس کے چہرے سے عیاں تھے۔ میں جب بھی اس کے چہرے پر نظر ڈالتا، ایک ایسی عورت کو دیکھتا جس نے کثیر مال و دولت اور خاندانی جاہ و جلال کے ہوتے ہوئے خدا سے بہت بڑا معاملہ کیا تھا۔ اسے ایک بہت بڑا جہاد درپیش تھا۔ وہ ایسے سفر کی راہی ہوئی تھی جس کا آغاز غمگین واقعات کا بیابان اور انتہا فقر و ناداری کے طاقتور پنجوں سے زور آزمائی کرنا تھا۔ میں کنکیوں سے اس کے چہرے پر پڑے تبریزی نقاب کو دیکھتا اور یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ چلتی ہوائیں اور یہ الہی خوشبو میری نشیب و فراز سے پر زندگی کا ایک مختصر دورانیہ ہے۔ کہ عجیب زمانہ درپیش تھا، اور ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ ہمارا واسطہ 7 آسمان عجائب سے پڑے گا۔
میں اپنے اندر کی پیاس کا جواب دے رہا تھا جس میں میری ہستی اور نیستی گم ہو گئی تھی۔ نجف میرے لیے پانی تھا اور وہاں زندگی بسر کرنا حیات، اور اس اسیری سے آزادی کا مقام تھا۔ جب میں تبریز میں تھا، جہاں بھی ممکن ہوتا اور جب بھی فراغت ہوتی 2 رکعت نماز پڑھتا، آسمان کی جانب ہاتھ بلند کر کے نجف کی جانب سفر کو خداوند سے طلب کیا کرتا تھا۔ ان آخری دنوں میں میرے والد صاحب مریض اور خانہ نشین ہو گئے۔ وہ میرے تڑپتے دل اور میری آرزوؤں سے بخوبی واقف تھے۔ میں ان کی جگہ مقبرہ تبریز کی مسجد میں جاتا اور وہاں وعظ و تقریر کی ذمہ داری ادا کرتا، لیکن نماز جماعت کی امامت کرنے سے پرہیز کرتا تھا۔ میں شب و روز اپنے سینے میں قید آرزو کے باعث جلتا رہتا تھا۔ والد صاحب کئی سال مجھ پر سختی کرتے رہے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ پہلے میں تبریز میں اپنا علمی بوجھ اٹھا لوں، پھر عراق کی جانب سفر کروں۔ گویا انہیں معلوم تھا کہ میرے سر میں ترک وطن کا خیال پرورش پا رہا تھا۔ میں نے مجبوراً شیخ مفید کی کتاب ارشاد پر حاشیہ لکھا تاکہ ان پر ثابت کر سکوں کہ علمی حوالوں سے مجھے حوزوی دروس سے زیادہ عمیق اور وسیع دروس کی ضرورت ہے۔ مشیت الہی کا ہاتھ میرے ساتھ ہو گیا تھا کہ میں نے رخشندہ مرزا باخر آغائے قاضی کی بہن سے شادی کر لی۔ وہ لڑکی جس کے پاس دنیاوی مال و منال اور اثاثوں میں سے بہت کچھ تھا، دراصل یہ اس کے خاندان اور اس کے کاروان کی برکت تھی کہ ایک دن والد نے مجھے بلایا اور بتایا کہ نجف جانے والے قافلے کو ایک عالم دین کی ضرورت ہے۔ پھر جلد ہی مجھے 1000 امیدوں اور محبت بھری آنکھوں سے اس کاروان کے ساتھ عالم دین کے طور پر نجف اشرف روانہ کر دیا، جس میں زیادہ تر تبریز کے مالدار افراد شامل تھے۔ پڑاؤ ڈالنے کے لیے کاروان سالار کی آواز پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی اور اس بے آب و گیاہ صحرا میں گونجنے لگی۔ ہم کاروان سرا تک پہنچے۔ میں نے رخشندہ اور بیٹیوں کا ہاتھ تھاما اور انہیں گھوڑے سے اتارا۔ ان کے دھوپ سے جھلسے ہوئے چہرے میرے دل کو جلا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود رخشندہ کی ملی مسکراہٹ درپیش راستے میں میرے لیے قوت قلب کا باعث تھی۔ ہم کاروان سرا میں داخل ہو گئے۔ وہ ایک قدیم کاروان سرا تھی جس کے شکستہ در و دیوار عارضی شب بصری کے لیے مناسب لگ رہے تھے۔ جیسے ہی ہم داخل ہوئے، کاروان سالار نے ہمیشہ کی طرح لوگوں کو چھوڑا اور گھوڑوں اور اونٹوں کو استبل میں لے جا کر ان کے آگے تازہ چارہ اور پانی رکھ دیا۔ لوگ جو کہ ہمیشہ اس کی اس حرکت سے جل بھن جاتے تھے، اس مرتبہ اس کے پاس گئے اور اس سے کہا، تم عجیب آدمی ہو، قافلے والوں کو بھوکا پیاسا چھوڑ کر تم گھوڑوں اور اونٹوں کی خاطر مدارت کر رہے ہو؟ وہ اسی طرح جھکے جھکے گھوڑوں کے لیے بالٹی میں چارہ ڈالتے ہوئے سر پلٹا کر بولا، اگر میں ان بے زبانوں کا اچھی طرح سے خیال نہ رکھوں تو ہمارا عراق پہنچنا ناممکن ہے۔ حیوان کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ تمہیں تمہارے مقصد تک پہنچائے۔ اس خیال رکھنے کا نتیجہ تم لوگ جلد دیکھ لو گے۔ میری آنکھوں میں بجلی کوند گئی، گویا طریقت کے قوانین ہر جگہ خود نمائی کر رہے تھے۔ روح بدن پر سوار ہے۔ اگر اس دنیا میں چاہتے ہو کہ روح کو مقصد تک پہنچاؤ تو بدن کا خیال رکھو کہ وہ زمین گیر ہو کر تمہیں آگے بڑھنے سے روک نہ دے۔ میں نے کاروان سالار کو مسکرا کر دیکھا۔ اسے میں نے اونٹوں اور گھوڑوں کا خیال رکھنے والا بزرگ اور دلسوز استاد پایا تھا۔ تاریکی چھا رہی تھی، صحرا کی خاموش آوازیں، آفتاب کھائی ہوئی بیاباں کی خاک کی خوشبو اور آرزوؤں کے شہر سے نزدیک تر مدار میں داخل ہو جانے کے خیال نے میری روح کی تازگی دو چنداں کر دی تھی۔ چاند آہستہ آہستہ نمایاں ہو رہا تھا اور ستارے اس کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ میں نے وضو کیا اور جائے نماز دشت پر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔